قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ کہ اس حدیث میں جو وعید سنائی گئی ہے بہت سخت وعید ہے، کہ جو ایمان والا ہوگا وہ نماز پڑھے گا، جو کافر اور مشرک ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو فرمایا آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسی وجہ سے اصحاب الظواہر کہتے ہیں، اصحاب الظواہر کا مطلب یہ ہے، پہلے بھی ایک دفعہ یہ لفظ گزرا ہے، میں نے بتایا تھا۔ پھر اصحاب الظواہر کہتے ہیں جو حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، جو حدیث کا ظاہر ہو اسی پر فتویٰ دیتی ہے۔ اصحاب الظواہر کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کا چھوڑنے والا کافر اگرچہ نہیں ہوتا مگر اس کی سزا قتل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والا جیل خانے میں ڈالا جائے گا جب تک وہ نماز کا اہتمام شروع نہ کر دے۔ تو اب امام صاحب کے نزدیک اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا ممکن ہے کہ کافر نہ ہو جائے، کفر تک نہ پہنچ جائے۔ یا ایک دوسرا مطلب بھی لکھا ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا کافروں والا عمل کیا ہے۔ جس طرح کافر نماز نہیں پڑھتے اسی طرح یہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔ اور قرآن مجید بھی یہی بتاتا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ یہاں قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے اور نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ بقیہ جتنے احکامات خدا بندیہ ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر آئے، جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔ جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز ٹھیک تو بقیہ اعمال بھی ٹھیک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بناتے یا کوئی اعلیٰ عہدہ اس کو دیتے تو اس کی چھپ چھپ کے نماز کو دیکھتے کہ نماز کیسے پڑھتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت اس کو تو آپ نے گورنر بنانا ہے اور اس کی نماز دیکھ رہے ہو، اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو نماز میں اللہ کا نہیں وہ بہر اس کے بندوں کا نہیں، یعنی جو نماز میں اللہ کا ہے تو پھر وہ بندوں کا بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خشوع خضوع والی نماز نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اور ہمارے بیماروں کی صحت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے دنیا کے مسائل کے حل کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کل قیامت کے دن شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنے۔